بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم عاد کا انجام۔ یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی جس کے افسانے اہل عرب میں زبان زد عام تھے۔ بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا۔ ان کی شوکت و عظمت ضرب المثل تھی۔ پھر دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی ضرب المثل ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کو عاد ثانی کہتے ہیں، جیسے زمین کے مالک باقی نہ رہے ہوں اور جو آبادگار نہ ہونے کی وجہ سے افتادہ پڑی ہوتی ہو، اسے عاد الادیان کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی شاعری میں ہمیں بھی بڑی کثرت سے اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ عرب کے ماہر انصاف بھی اپنے ملک کی معدوم شدہ قوم میں سب سے پہلے اسی قوم کا نام لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بنو فنزارہ بن شیبان کے ایک صاحب آئے جو عاد کے علاقے کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے وہ قصہ حضور کو سنایا جو اس قوم کے متعلق قدیم زمانوں سے ان کے علاقے کے لوگوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ قوم عاد کا مسکن۔ قرآن کی روح سے اس قوم کا اصل مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان واقع ہے۔ یہاں سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی ساحل سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کر دیا تھا۔ تاریخی حیثیت سے اس قوم کے آثار دنیا سے تقریباً ناپید ہو چکے ہیں، لیکن مغربی عرب میں کہیں کہیں کچھ پرانے کھنڈر موجود ہیں جنہیں عاد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک مقام پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بھی مشہور ہے۔ بار بار ایک انگریز افسر کو جشن غراب میں ایک مہر اور ایک خطبہ ملا تھا جس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر تھا۔ نوٹ: احقاف سقف کی جمع ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں ایسی پہاڑی ریتیں جو بادیہ میں پہاڑوں کی طرح بلند ہوں مگر پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہ پہنچتی ہوں، لیکن اصطلاحاً یہ صحرائے عرب الربع الخاکی کے جنوب مغربی حصے کا نام ہے جہاں آج کوئی آبادی نہیں ہے۔ قوم عاد کا مسکن کا ذکر۔ اس بات کا ذکر موجود ہے اور عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی تو وہی قوم ہے جو شداد ہوا کے ہیرو تھے، اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مارب کا علاقہ عمان و حضر موت تک پھیلا ہوا تھا، اور قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کا اصل وطن الاحقاف تھا جہاں سے نکل کر وہ گرد و پیش کے ممالک میں پھیل گئے اور کمزور قوموں پر چھا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی جنوبی عرب کے باشندوں میں یہ بات مشہور تھی کہ عاد اسی علاقے میں آباد تھے۔ موجودہ شہر مشکر سے تقریباً 2 منزل تقریباً 2 دن کی مسافت کے فاصلے پر شمال کی جانب حضر موت میں ایک مقام ہے جہاں لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مزار بنا رکھا ہے، اور وہ قبر خود انہی کے نام سے مشہور ہے۔ ہر سال 15 شعبان کو وہاں میلہ عرس ہوتا ہے اور عرب کے مختلف قبائل اور علاقوں سے ہزاروں آدمی وہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہ قبر اگرچہ تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا وہاں بنایا جانا اور جنوب عرب کے لوگوں کا کثرت سے اس کی طرف رجوع کرنا کم از کم اس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ مقامی روایات اسی علاقے کو قوم عاد کا علاقہ قرار دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضر موت میں متعدد فرع ایسے ہیں جن کو مقامی باشندے دار عاد کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ مسکن عاد کی موجودہ حالت۔ الاحقاف کی موجودہ حالت کو دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان نہیں کر سکتا کہ کبھی یہاں ایک متمدن، زرخیز، طاقتور قوم آباد رہی ہوگی۔ اغلب یہ ہے کہ ہزاروں برس پہلے یہ ایک شاداب علاقہ تھا اور بعد میں آب و ہوا کی تبدیلی نے اسے ریگزار بنا دیا تھا۔ آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک خشک اور سنسان صحرا ہے جس کے اندرونی حصوں میں جانے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی۔ نقشے میں جو یہ علاقہ ہے، ایک انگریز سیاح اس کے جنوبی کنارے تک پہنچ گیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ حضر موت کے شمال سلاسل مرتفع پر سے جھانک کر دیکھا جائے تو یہ صحرا ایک گہری نشیبی وادی کی مانند نظر آتا ہے۔ اس میں جگہ جگہ ایسے سفید قلعے ہیں جن میں اگر کوئی چیز گر جائے تو ریت میں جذب ہو کر غائب ہو جاتی ہے اور بالکل بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ عرب کے بدو اس علاقے سے بہت ڈرتے ہیں اور کسی قیمت پر وہاں جانے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ ایک موقع پر جب بدو اسے وہاں جانے پر راضی نہ ہوئے تو وہ اکیلا ہی وہاں گیا۔ اس کا بیان ہے کہ یہاں کی ریت بالکل باریک صفوف کی طرح ہے۔ اس نے 2 راستے آزمائے۔ ایک راستے پر وہ ریت میں اترا تو صرف 5 منٹ کے اندر اس میں دھس گیا، اور اسی وقت اس کی گردن تک ریت آ گئی جس کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا۔
اور اس کی جان بچائی گئی۔ تباہی سے پہلے کی خوشحالی، یہ بات نور اہل عرب کی تاریخی روایت سے بھی ثابت ہے اور موجودہ عصری انکشافات سے بھی دلالت کرتی ہے کہ قوم عاد بالکل تباہ ہو گئی اور ان کی یادگاریں تک دنیا سے مٹ گئیں۔ چنانچہ مورخین عرب انہیں عرب کی قدیم اور معدوم اقوام میں شمار کرتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی عربی اور تاریخی مسلمات یا مسلمات امت میں ہے سے کہ قوم عاد کے بعد جو لوگ باقی بچے وہ حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ انہی باقیات کو عاد باقیہ کہا جاتا ہے اور حسین نواب کا وہ کتبہ جس کا وہ پہلے ذکر کر چکے ہیں ان یادگاروں میں سے ہے۔ اس کتبے کو جسے تقریباً 800 برس قبل مسیح کی تحریر پر سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے جو عبارت پڑھی ہے اس کے بنیادی نکات یہ ہیں: ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلعے میں شان و شوکت سے گزارا، ہماری زندگی میں تنگی اور بدحالی کا نام و نشان تک نہ تھا، ہماری نہریں اور ریاستیں پانی سے لبریز تھیں، ہمارے بادشاہ ایسے حکمران تھے جو برے خیالات سے پاک اور اہل شرارت پر سخت تھے، وہ ہم پر دیانت داری سے حکومت کرتے اور عمدہ فیصلے کتاب میں درج کر کے نافذ کرتے تھے، ہم معجزات پر اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ عبارت آج بھی قرآن کے اس بیان کی تصدیق کر رہی ہے کہ عاد کی قدیم علمت، شوکت اور خوشحالی کے وارث آخرکار وہی لوگ تھے جو سرکشی پر اتر آئے اور ایمان نہ لائے۔ قرآن میں ان کے وزن اور انجام کا ذکر۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد دنیا میں ان کی خلافت و جانشینی قوم سمود کو دی گئی، جیسا ایک قرآن میں فرمایا گیا: اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا، یاد کرو اللہ کے اس فضل و انعام کو۔ سورہ اعراف آیت 69۔ یہ بڑی خیریت سے جینے والی تندومند اور زور آور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور تمہیں جسمانی ساخت میں خوب تنومند بنایا اور تمہارے پیچھے رسم و رواج کے پھیلاؤ کی مٹھاس تھی۔ شعراء آیت 128 کے مضامین کا مفہوم۔ اپنے دور میں یہ بے مثال قوم تھی، کوئی دوسری قوم ان کی ہم پلا نہ تھی۔ قرآن میں آیا ہے کہ تم سے پہلے کوئی قوم ایسی پیدا نہیں کی گئی تھی۔ سورہ فجر آیت 8۔ قوم عاد کا تمدن بڑا شاندار تھا، وہ اونچے اونچے ستونوں والی بلند و بالا عمارتیں بناتے تھے، یہی ان کی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے وہ دنیا میں مشہور تھے۔ اے انسان، اپنے رب کی نشانیوں اور اس کے احکام کو نظر انداز نہ کر، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ان ستونوں والے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد کی تباہی سے پہلے کی خوشحالی اور انجام۔ قوم عاد کو جو مادی طاقت، جسمانی قوت اور ظاہری خوشحالی حاصل تھی، وہی ان کے تکبر کا باعث بنی۔ وہ اپنے زور و قوت پر بہت مغرور ہو گئے تھے۔ جہاں تک قوم عاد کا تعلق ہے، انہوں نے زمین پر شکر گزاری اور انکساری کی روش اپنانے کے بجائے مادی طاقت پر فخر کرتے ہوئے سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے سچائی کو جھٹلایا اور کہنے لگے: ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ سورہ حامیم سجدہ آیت 15۔ ان کے غرور اور تکبر کا یہ حال تھا کہ بار بار یہی کہتے: کون ہے جو ہم سے زیادہ زور آور ہو؟ سورہ فصلت حامیم سجدہ آیت 15۔ ان کا سیاسی نظام چند بڑے جابر اور ظالم سرداروں کے ہاتھ میں تھا جن کے سامنے کسی کو بولنے کی جرات نہ تھی۔ وہ ہر ایسے شخص کی پیروی کرتے تھے جو ظالم، ضدی اور ہٹ دھرم ہوتا، اور وہ ہر سرکش و ضدی شخص کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ سورہ ہود آیت 59۔ مذہبی طور پر وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، لیکن خالص توحید کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے تھے۔ انہیں یہ ماننا گوارا نہ تھا کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا: میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، تو انہوں نے جواب دیا: کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور ان سب کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ سورۃ الاعراف آیت 70۔ عذاب کا سبب اور تباہی کا انجام۔ قوم عاد کی تباہی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی ذاتی دشمنی تھی، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے خود ایک ایسا طرز زندگی اپنایا جو تباہی کی طرف لے جاتا تھا۔ اللہ نے ان کو سمجھنے، سنبھلنے اور توبہ کا پورا موقع دیا، ان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجا
جس نے انہیں ان کی غلط روش کے انجام سے خبردار کیا اور واضح طور پر بتایا کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے، لیکن انہوں نے انکار کیا، تکبر کیا اور سرکشی پر ڈٹے رہے۔ ملا کر وہی انجام ان کا مقدر بن گیا جو ہر ظالم اور سرکش قوم کا ہوتا ہے۔ قرآن میں عذاب کی نوعیت۔ پھر ہم نے ان پر ایک نہایت سخت آندھی بھیجی چند منحوس دنوں تک، تاکہ ہم دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی کا عذاب چکھا دیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 16 تا 17۔ اور وہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان پر مسلط رہی۔ تم دیکھتے کہ وہ لوگ یوں گر رہے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ سورہ حاقہ آیات 6-7۔ قوم عاد پر تباہ کن آندھی کا نزول۔ جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا تو ایک ایسی تیز و طوفانی آندھی بھیجی گئی جو نہایت تباہ کن تھی۔ یہ آندھی جس چیز پر بھی گزرتی اسے بوسیدہ اور کھوکھلا کر دیتی۔ وہ آندھی جس چیز پر سے گزرتی اسے بوسیدہ کر دیتی جیسے وہ کھجور کا گلا سڑا تنا ہو۔ سورۃ الذاریات آیت 42۔ جب یہ آندھی ان کے علاقے کی طرف آ رہی تھی تو قوم عاد کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ وہ سمجھے کہ گھٹا چھا گئی ہے، اب بارش ہوگی، زمین سیراب ہوگی اور کھیت کھل اٹھیں گے، مگر یہ آندھی اس طرح آئی کہ اس نے ان کے پورے علاقے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ نحوست کے دن۔ یہ آندھی ان پر ایسے دن میں نازل ہوئی جس کی نحوست کئی دنوں تک مسلسل جاری رہی۔ چند منحوس دنوں میں ہم نے ان پر سخت آندھی بھیجی۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 16۔ یہ آندھی مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک ان پر جاری رہی۔ سورۃ الحاقہ آیت 17۔ نوٹ: مشہور یہ ہے کہ جس دن قوم عاد پر عذاب کا آغاز ہوا وہ بدھ کا دن تھا۔ اسی وجہ سے لوگوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ بدھ کا دن منحوس ہے اور اس دن کا کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض نہایت کمزور احادیث بھی سلسلے میں بیان کی گئی ہیں جن کی بنیاد پر عوام کے ذہن میں بدھ کے دن کی نحوست کا تصور راسخ ہو گیا۔ مثلاً ایک روایت میں آیا ہے کہ مہینے کا آخری بدھ مستقل طور پر نحوست کا دن ہوتا ہے۔ ابن جوزی نے اس روایت کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ ابن رجب نے کہا ہے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے۔ حافظ سخاوی کا کہنا ہے کہ یہ روایت جن مختلف طریقوں سے بھی بیان کی گئی ہے وہ سب ناقابل اعتماد اور کمزور ہیں۔ اسی طرح طبرانی کی اس روایت کو بھی محدثین نے ضعیف قرار دیا کہ وہ بدھ کا دن نحوست کا دن ہے۔ کچھ دیگر روایت میں یہ باتیں بھی ملتی ہیں کہ بدھ کے دن سفر نہ کیا جائے، نکاح نہ کیا جائے، ناخن نہ تراشے جائیں، مریض کی عیادت نہ کی جائے، اور یہ کہ میرام، پھوڑے اور سفید داغ کی بیماری اسی دن سے شروع ہوئی تھی۔ لیکن تمام باتیں ضعیف روایات پر مبنی ہیں اور ان پر کسی عقیدے کی بنیاد رکھنا درست نہیں۔ محقق منادی کہتے ہیں کہ بدھ کے دن کو نحوست کی نیت سے برا سمجھنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس دن میں برکت نہیں، یہ در حقیقت نجوموں کے عقیدے کے مشابہ ہے اور شرعی لحاظ سے سخت حرام ہے، اس لیے کہ سارے دن اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور بذات خود کوئی دن نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اعلام السنن کے مصنف فرماتے ہیں کہ سارے دن برابر ہیں، دن یا رات کی کسی حصے میں کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جو کسی کے لیے خاص طور پر اچھی یا بری ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے حالت بدلتا رہتا ہے، کسی کے لیے سازگار اور کسی کے لیے آزمائش والے۔